وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. آج سورہ ہود کی آیت نمبر 44 سے بیان ہے. 44 سے اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہہ دیا گیا کہ ظالم لوگوں کے لیے رحمت سے دوری ہے. تو آج آیت نمبر 44 سے بیان ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے پیچھے سے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے جو نافرمان لوگ تھے مسلسل ان کی نافرمانی اور سرکشی کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اور جبریل علیہ السلام کی نگرانی میں اس کشتی کو بنوایا، اور پھر وہ طوفان جب اٹھا اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کو کہ جو فرما بردار تھے، جنہوں نے ان کے پیغام کو قبول کیا تھا، ان لوگوں کو کشتی میں سوار کیا. وہ 80 لوگ تھے جتنے بھی تھے، اور پھر جو جانور اور چرند پرند اور درندوں کا ایک ایک جوڑا رکھا گیا. اس کشتی کی 3 منازل تھیں. اور پھر وہ طوفان جب شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا بیٹا نظر آیا اس کے اندر، مگر چونکہ وہ نافرمان لوگوں میں سے تھا اور حکم ماننے والوں میں سے نہیں تھا اور کافروں میں سے تھا، تو پھر وہ سارا معاملہ. تو اب آگے فرمائے گا وہ طوفان شروع ہوا اور اس کا سارا وہاں تک ہم پہنچے تھے. تو اب آگے فرمایا کہ اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہہ دیا گیا کہ ظالم لوگوں کے لیے رحمت سے دوری ہے. تو اصل میں اب صاحب روح المعانی آپ اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں، اس آیت کے متعلق آپ لکھتے ہیں کہ اس کے اعجاز کی بلندیوں کے سامنے بولغائے عرب کی گردنیں جھک گئیں. اب یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا نہ کوئی کر سکے گا. تو ہر دور کے اندر بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے آئے اور بڑے بڑے علم کے وہ شاہ سوار آئے، مگر کوئی بھی اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکا. تو وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ عرب کے، کیونکہ اب فصاحت اور بلاغت تو عرب کی مشہور تھی، تو انہوں نے جو عرب کے فصحاء اور بلغاء تھے، انہوں نے قرآن کی مثل پیش کرنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا کہ بھئی کہیں تو ہمیں چیلنج ہوتا ہے کہ اچھا پھر اس جیسی کچھ صورتیں بنا کے لاؤ، اچھا اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، اچھا اس جیسی ایک آیت ہی بنا کر لاؤ، اور بے شک سارے جنوں اور انسانوں کو بھی اکٹھا کر لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر ساری مخلوق کو اکٹھا کر لو، تب بھی تم اس جیسی ایک آیت بھی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اب انہوں نے ارادہ کیا کہ اس دفعہ تو ہم نے اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی آیت بنا کر لے ہی آنی ہے، کوئی نہ کوئی صورت پیش کرنی ہے جون سی ہم نے. تو 40 روز تک انہوں نے بڑی محنت کی، بڑی وہ علامہ یہ تفسیر روح المعانی والے لکھتے ہیں کہ 40 روز تک کباب اور شراب کی محفلیں اور فصاحت و بلاغت کی قوتوں کو تیز کرنے کے جو طریقے ہیں تو انہوں نے کیے. مگر اچانک وہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت جون سی ہے ان کے کانوں میں پڑ گئی. وہ عرب کے جو بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء تھے، اس آیت کو انہوں نے سن لیا. جب انہوں نے اس آیت کو سنا تو چونکہ وہ فصاحت اور بلاغت کا علم رکھتے تھے
انہوں نے اپنے اس آیت کو سنتے ساتھ، اس ایک آیت کو سنتے ساتھ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، انہوں نے انہوں نے ہمت چھوڑ دی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دی۔ انہوں نے کہا اس آیت کا جو ہے وہ ہم مقابلہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو ابن مکفہ ایک ملحد جو عہد عباسی کا ایک بہت بڑا عالم اور اسکالر اور ادیب تھا، رائٹر تھا، تو اس کے متعلق مشہور تھا کہ اس شخص کی کہ فصاحت اور بلاغت کے اندر اس بندے کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اتنی اس بندے کا فصاحت اور بلاغت کے اندر ایک اس کا منا ہوا وہ بندہ تھا۔ تو اس نے بڑی محنت کے بعد اس نے ایک صورت بنائی تاکہ اس صورت کو قرآن کے مقابلے میں پیش کر سکے کہ لو تم کہتی ہو نا، تو میں نے بھی ایک صورت بنائی ہے۔ تو ایک روز اس کا ذکر جو اب یہ بھی روح المعانی والوں نے لکھا ہے، ایک روز اس کا ایک جگہ سے گزر ہو رہا تھا، تو وہاں مکتب میں بچے قرآن حفظ کر رہے تھے، تو وہاں پر بھی اس نے کسی بچے کو یہی آیت پڑھتے ہوئے سنا، یہی والی آیت پڑھتے ہوئے سنا۔ جب اس نے یہ آیت سنی تو اس کے اوپر ایک سختہ سا طاری ہو گیا۔ کیوں؟ فصاحت اور بلاغت کا علم رکھتا تھا، اس کے اوپر ایک سختہ طاری ہو گیا اور وہ دم بخود ہو گیا اور وہ الٹے پاؤں واپس گھر پہنچا، اور اس نے وہ جو ایک قرآن کی اس نے جو ایک صورت بنانے کی کوشش کی تھی، اس نے تختی یا وہ جو تحریر تھی وہ اس نے دھو ڈالی، اور اس نے کہا کہ اس کلام کا مقابلہ جو ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر وہ جو جس پہاڑ کا نام آگے جو بیان ہوا جون سے، تو وہ موصل کے قریب جبل ارارات کی ایک شاخ ہے۔ کہتی ہیں کہ محرم کی 10 تاریخ اور جمعے کا دن تھا جب آپ کی کشتی اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جا کر رکی، آپ کی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جون سی ہے۔ تو اب یہ وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وکیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وکیل بعدا للقوم الظالمین۔ یہ وہ آیت ہے جس کے سامنے عرب کے فصحاء اور بلغاء اور اس جیسا اسکالر جس کا فصاحت اور بلاغت میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، جب اس نے یہ آیت سنی وہ اس پر سختہ طاری ہو۔ کیوں؟ عام بندہ اس آیت کو کہے گا ایک ہی طرح کی آیتیں چل رہی ہیں، مگر جو اپنے فن کے اندر ماہر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جیسے فرعون کے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کا اژدہا یہ واقعی اصل ہے اور معجزہ ہے، اور ہمارے جو سانپ ہیں یہ واقعی جادو ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے وہ سارے جادوگر کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے اللہ اور اس کے نبی کے اوپر۔ تو اسی طرح یہ بھی فصاحت اور بلاغت میں ایک علم رکھتا تھا، تو اس نے کہا کہ بالکل یہ ایسے ہی ہے۔ تو اب امام ابن ابی حاتم وہ روایت کرتے ہیں کہ جودی ایک جزیرے میں ایک پہاڑ ہے، سب پہاڑ غرق ہو گئے تھے۔ وہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ اپنی تواضع اور عجز کی وجہ سے صرف یہ پہاڑ ایسا تھا جو غرق ہونے سے بچ گیا تھا، کیونکہ اس طوفان کے اندر جب اس تندور سے پانی نکلنا شروع ہوا تھا جس کا ذکر پیچھے قرآن میں آیا اور آپ پڑھ آئے اور سن آئے، تو وہ یہ پہاڑ صرف بچا تھا اس چیز کی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس جگہ کے اوپر لنگر انداز ہوئی تھی۔ تو اکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا کہ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام سمیت 80 انسان تھے اس پوری کشتی کے اندر، اور وہ کشتی 150 دن تک یہ سارے لوگ اس کشتی میں رہے۔ 150 دن، 5-6 مہینے جتنا بھی بن رہا ہے کہ یہ لوگ اس کشتی کے اندر رہے، اور اس طوفان کے اندر جس کا قرآن کیا پیچھے آپ نے پچھلے بیان میں پڑھا تھا کہ جس کی ایک ایک لہر اور موج جو تھی وہ ایسے تھا جیسے کوئی پہاڑ چلتا چلا آ رہا ہے، اور اس کشتی کو اللہ نے محفوظ رکھا اس پانی کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے
کشتی کا منہ جب وہ چلی اور جب وہ طوفان دنیا کے اندر آیا اور ہر چیز غرق ہو گئی ماں سوائے تو اس کشتی کو اللہ تعالیٰ نے اس کا منہ جون سے مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا۔ وہ کشتی مکہ مکرمہ کی طرف جا رہی تھی اور وہ کشتی 40 دن تک بیت اللہ کا طواف کرتی رہی۔ 40 دن اس نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جودی پہاڑ کی طرف روانہ کر دیا اور وہاں جا کر وہ کشتی جون سی یہ ٹھہر گئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے کوے کو بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھو تو صحیح خشکی کا کیا عالم ہے۔ تو کوہ جو ہے وہ روایات میں آتا ہے اور تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ وہ کسی مردار کو کھانے میں مصروف ہو گیا اور وہ دیر لگا دی۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے، کیونکہ اس کشتی میں درندے اور پرندے اور حیوانات کی بھی ہر چیز کا ایک جوڑا رکھا تھا، تو پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا جو اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا اور پنجوں میں مٹی لے کر آیا اور اس نے حضرت نوح آ کر وہ حضرت نوح علیہ السلام کو پیش کیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اس سے یہ اندازہ لگایا کہ اب پانی سوکھ گیا ہے، اب پانی سوکھ گیا اور اب زمین کہیں پر ظاہر ہو گئی ہے، زمین جون سی ہے۔ تو اس وقت پھر آپ جودی پہاڑ کے نیچے سے اترے اور وہیں پر آپ نے ایک بستی جون سی ہے اس کی بنیاد رکھی۔ تو ایک دن صبح کو جب لوگ بیدار ہوئے، جب جس بستی، اب یہ 80 لوگ تھے، یہ ٹوٹل 80 لوگ تھے، 80 لوگ، تو ایک دن جو ان 80 لوگوں کی آپ نے ایک بستی آباد کی، تو ایک دن ایسا ہوا کہ جب آپ لوگ صبح کے وقت بیدار ہوئے تو ہر بندے کی زبان بدل چکی تھی۔ 80 کے 80 لوگ 80 مختلف زبانوں میں کلام کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک زبان عربی بھی تھی اور وہ سب سے بہترین زبان تھی جس میں لوگ کلام کرتے تھے، اور کوئی شخص، ایک بندہ کسی دوسرے کا کلام سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ تو ان کی زبانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام انٹرپریٹ کر رہے تھے یا اس کی ٹرانسلیشن کر رہے تھے۔ تو امام ابن جریر جون سے ہیں، انہوں نے ایک اور روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکم رجب کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تھے اور انہوں نے اور تمام مسلمانوں نے روزہ رکھا اور 6 مہینے تک کشتی ان کو لے کر سفر کرتی رہی۔ اس طوفان کے اندر جو اللہ کے عذاب کے طور پر نازل ہوا تھا، اور وہ سفر کرتی رہی اور محرم تک سفر جاری رہا، اور 10 محرم کو وہ کشتی جون سی ہے وہ جودی پہاڑ کے اوپر لنگر انداز ہوئی۔ اس دن بھی حضرت نوح علیہ السلام نے خود روزہ رکھا اور کشتی میں سوار سب لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ روایات اور احادیث کے اندر ہے کہ وحشی جانوروں اور چوپایوں نے بھی اس دن اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ کیوں؟ اللہ کے عذاب سے اس دن صرف وہی بچے تھے جو اس کشتی کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی بات کے اوپر عمل کرتے تھے، آپ کے کہنے کے اوپر فرما برداری میں اپنی گردنیں جھکاتے تھے، اللہ اور اس کے رسول، اس کے نبی کے پیغام کو قبول کرتے تھے، اور وہ جانور جو آپ کے ساتھ تھے اور وہ درندے جو آپ کے ساتھ تھے۔ تو اس دن وحشی جانوروں اور چوپایوں نے بھی اللہ کے لیے روزہ رکھا جون سا ہے۔ تو یہ جون سی آیت میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کی، یہ وہ آیت تھی کہ صاحب روح المعانی آپ فرماتے ہیں کہ عرب کے جو بڑی بڑی فصاحت اور بلاغت رکھنے والے لوگ تھے وہ بھی اس کے سامنے جواب دے چکے تھے، ان کی ہمتیں جواب دے چکی تھی اور ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ جو لوگ قرآن کے مقابلے میں کوئی آیت یا صورت بنانے کی کوشش کر رہے تھے، ایک وہ بندہ جو بہت بڑا اسکالر تھا عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کا، اور دوسرے وہ گروپ جو مل کر ایک جشن منا رہے تھے کہ ہم سارے فصاحت اور بلاغت کے بڑے بڑے کلام کمال شاعر اور ادیب ہیں، ہم قرآن کی صورت کے مقابلے کے اندر کوئی صورت بنا کر لائیں گے یا کوئی آیت جون سی ہے لے کر آئیں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 45 وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، سو کہا بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے
اور یقیناً تیرا وعدہ برحق ہے، اور تو تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے، تو تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا گیا کہ جس زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جس زمانے میں، اس زمانے میں تمام لوگ شرک اور بت پرستی میں ملوث تھے، جس زمانے میں حضرت نوح اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 480 سال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت کا حکم دیا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں فرمایا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت کا اعلان 480 سال کی عمر میں فرمایا، کیونکہ ان کی عمر کئی روایات میں 950 سال، تو انہوں نے تبلیغ کی یہ جون سی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلان نبوت کا اس وقت حکم دیا جب ان کی عمر 480 سال تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 120 سال تک اللہ کے دین کی طرف دعوت دی، پھر ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا، تو جس وقت انہوں نے کشتی بنائی اور اس میں سوار ہوئے، اس وقت ان کی عمر 600 سال تھی، 600 سال، 480 سال کی عمر میں انہوں نے اعلان نبوت کیا، اور جب وہ کشتی میں سوار ہوئے کتنے 100 سال تبلیغ کرتے رہے، اس وقت عمر ان کی 600 سال تھی، اور جن کافروں نے اس طوفان میں غرق ہونا تھا وہ غرق ہو گئے۔ کشتی سے اترنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام مزید 300 سال زندہ رہے، 300 سال مزید زندہ رہے، تو ان کے ایک بیٹے کا نام تھا سام، اور دوسرے بیٹے کا نام تھا حام، اور تیسرے بیٹے کا نام تھا یافس، اور چوتھا بیٹا کنعان تھا جو غرق ہو گیا تھا اس پانی کے اندر جو ان سے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، میرا بیٹا میرے اہل سے، مگر یہاں خدا نخواستہ معاذ اللہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ایسا جملہ کیوں بولا، یا کیا یہ کوئی بے ادبی ہے، یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز تھی، نہیں، یہ اس کی کوئی وجہ تھی۔ حضرت نوح نے کیوں فرمایا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، اور یقیناً تیرا وعدہ برحق ہے، حالانکہ وہ آگے یہ فرما رہی ہیں کہ تیرا وعدہ تو برحق ہے، جو تیرا حکم ہے وہی اٹل ہے، دیٹس آل، مگر وہ میرے اہل میں سے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا اس لیے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جو آپ پچھلے لیکچر کے اندر یہ بات پڑھ آئے ہیں، کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے نوح اپنے اہل کو بھی کشتی میں سوار کر لو، اپنے اہل و عیال کو بھی کشتی میں سوار کرو، اور ان جانوروں اور پرندوں اور درندوں میں سے بھی ایک جون سا جوڑا لے لو۔ تو ہم نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے نر اور مادہ جوڑوں کو سوار کر لو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی سوار کر لو، اپنے اہل کو بھی سوار کر لو، تو ماں سوائے ان کے جن کے غرق کرنے کا، جن کو نیست و نابود، جن کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہونے، ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو چھوڑ کر باقی ساروں کو سوار کر لو۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیوں، حضرت نوح علیہ السلام نے کیوں کہا کہ اے میرے رب اس میں میرا ایک بیٹا بھی ہے جو میرے اہل میں سے ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اس میں اپنے اہل و عیال میں کو بھی شامل کر لو، تو میرا تو خیال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہاں پر یہ بات اس لیے کہی کیونکہ حکم ہو رہا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی سوار کر لو، اللہ کہ اے میرے رب میرے اہل کو، تو کہ اے میرے رب میرا بیٹا کنعان بھی تو میرے اہل سے ہی ہے، میرے اہل سے ہی، تیرا حکم ہو رہا ہے اہل و عیال کو سوار کر لو جون سے، تو وہ بھی تو میرے اہل سے ہی ہے، کہ اس کو بھی کشتی میں کیا سوار کرنے کی اجازت آپ دی جا رہی ہے، محمد فرمائی جا رہی کہ وہ نجات پانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے یا ان کے اس جواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، جو آیت نمبر 46 کے اندر آتا ہے، قوالا یا نوح انہو لیس من اہلک، اللہ نے فرمایا اے نوح وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، جو باقی تین ہیں نا وہ ان کو سوار کر لو، وہ نافرمان ہیں،
وہ آپ کی بات ماننے والوں میں سے نہیں، اس کو نہیں۔ اللہ نے فرمایا نو وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، بے شک اس کے کام نیک نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کے کام نیک نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے اگر نور العرفان کنز الایمان کا ترجمہ اور اس کی شرح مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھی ہو، غالباً انہوں نے اس کے اندر فرمایا، میں نے پڑھا تھا کہ اصل سید وہ ہے جو حضور کے احکامات کے اوپر عمل کرے۔ اصل سید وہ نہیں ہے کہ جی بس یہ ان کی آل اولاد میں سے بھلے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی نافرمانی کرے، وہ فرماتے ہیں نہیں، اصل سید وہ ہے، سید کہلانے کا حق وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا وہ اس کے اوپر سر تسلیم خام کرے اور ان کے فرمان کے اوپر عمل کرے۔ تو بہرحال تو قوالا یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ نے فرمایا نوح وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کے کام نیک نہیں ہیں، اس لیے وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہیں۔ تو آپ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو حکم نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں تاکہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ آیت نمبر 46 جون سے، تو اس کا ترجمہ جون سے، اس کا ترجمہ یہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ اچھا، لیکن پچھلی آیت کے اندر جہاں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جون سے، یہ میرے اہل سے جس کا آپ کو علم نہیں، اور بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں تاکہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ آیت نمبر 46، امام فخر الدین رازی اور علامہ قرطبی نے اس کا یہ جواب دیا کہ کنعان جو تھا وہ کافر تو تھا ہی، اصل میں وہ منافق بھی تھا ساتھ ساتھ۔ کافر تو وہ ہوتا ہے نا جو اسٹریٹ اوے کہتا ہے کہ جی مجھے آپ قبول ہی نہیں ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مکہ وہ اسٹریٹ اوے کہتے تھے کہ جی ہم نے قبول نہیں کرنا آپ کا پیغام، ہم نے نہیں منافق کون تھے؟ منافق وہ تھے جو صحابہ کرام کا بھیس بدل کے بیٹھتے تھے، اوپر سے مسلمان تھے اور اندر سے کافر تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ تو اب امام فخر الدین رازی، علامہ قرطبی اس کا جواب دے رہی ہیں کہ کنعان جو تھا یہ منافق تھا اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ایمان کا اظہار کرتا تھا۔ اسی بنا پر، اس بنا کے اوپر، یعنی کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے معاذ اللہ کی بارگاہ میں ایک معاذ اللہ کافر کے لیے دعا کر دی، یا اس کے لیے کہا کہ اس کو بھی کشتی میں سوار ہونے کی اجازت دی جائے اس بحری جہاز کے اوپر، یہ جو طوفان غضبناک اور خوفناک ہے، تو اس اصل میں وہ منافق تھا۔ اس کا جواب امام فخر الدین رازی نے دیا ہے کہ وہ منافق تھا، کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتا تھا، حقیقت میں وہ کافر تھا جون سے تو اس کی حالت یہ تھی جون سی یہ۔ تو اسی بنا پر، اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک بھی دیا، اور پھر جا کر وہاں پر دعا بھی فرمائی، اور اس کے جنازے پر بھی آپ تشریف لے کر گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے مغفرت کی دعا اس لیے کی تھی کہ وہ اوپر سے ایمان کا اظہار کرتا تھا، اور پھر دعا کی اور کشتی میں سوار ہونے کی درخواست کی انہوں نے کہ یا اللہ اس کو اجازت دی جائے کشتی میں سوار، کیونکہ بظاہر وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتا تھا۔ تو اگر ان کو یہ بات کنفرم ہوتی کہ یہ بندہ کافر ہے تو پھر وہ کبھی بھی اس کی مغفرت نہ کرتے، کیونکہ کافر کی مغفرت کی جو دعا ہے وہ کرنا جون سا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ منع ہے جون سا ہے۔ تو بہرحال تو بذات خود یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ بذات خود اس آیت کی انٹرپریٹیشن ہے، اس آیت کی ٹرانسلیشن ہی اس کی انٹرپریٹیشن ہے، اس کی تفسیر ہے جون سی ہے۔ تو بہرحال آگے جون سے وہ یہ فرمایا گیا کہ اصل جو چیز ان آیات سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت کا سبب جون سے ہے وہ صرف کسی نیک، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بندہ فلاں نبی کا بیٹا ہے، یا یہ بندہ کسی کتب کا بیٹا ہے، کسی غوث کا بیٹا ہے، کسی اللہ کے ولی کا بیٹا ہے تو بس اس کی نجات کنفرم ہے۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ صرف کہ یہ کسی نیک بزرگ کی اولاد میں سے ہے اور اعمال صالحہ اس کے پاس ہو ہی نہ ہو،
شراب پیتا ہو، چوری کرتا ہو، رشوت لیتا ہو، ڈاکہ ڈالتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو، یا ہر طرح کی برائی اس کے اندر اس کے وجود کے اندر ہو، مگر نہیں، یہ تو جناب فلانی اللہ کے ولی، فلانی درگاہ کے فلانے بزرگ کی اولاد میں سے یہ تو بخشا ہوا ہے. نہیں، اگر ایسا بخشا ہوا ہونا ہوتا تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بخش دیا جاتا. نہیں بخشا گیا، اللہ کے عذاب کے اندر اس کو بھی دفن کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، جو ان سے بہا دیا گیا جو ان سے. تو اصل چیز یہ ہے. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کسی بزرگ باپ کا بیٹا ہونے کا وہ فائدہ حاصل ہو جائے گا جو بندہ غلط راستوں پر ہے. بھلے مفسرین نے فرمایا، بلکہ خود پیر کرم شاہ صاحب انہوں نے یہ لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر، خواہ وہ باپ حضرت نوح علیہ السلام جیسا عظیم المرتبت نبی ہی کیوں نہ ہو، اس کے بیٹے کو نجات نہیں ہوگی، ان کے بیٹے کو، جب تک کہ اس کے اعمال صالحہ نہیں ہوں گے اور اس کے اعمال ایسے نہیں ہوں گے جو بخشش والے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نجات اور ترقی، وہ لکھتے ہیں کہ اس کی ترقی اور درجات کا جو دار و مدار ہے وہ یا تو ایمان ہے، اعمال صالحہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ فلانے بزرگ کی اولاد ہے، فلانے ولی اللہ کی اولاد ہے تو یہ جو مرضی کام کرتا پھرے، یہ کبوتر اڑاتا رہے یا شراب پیتا رہے یا جوئے کھیلتا رہے اور روزے نہ رکھے تو یہ بخشا جائے گا. جو نہیں، ایسی چیز نہیں ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ جو لوگ اس گھمنڈ کے اندر غلط راستوں کے اوپر چلتے ہیں کہ میں تو فلانے بزرگ کی اولاد ہوں، یہ ان کی بدبختی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو عبرت کی نگاہوں سے اہل دل کی آنکھیں جو سی ہیں وہ خون کی آنسو روتی ہیں کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. ان کے بزرگوں نے راتوں کو جاگ کر اللہ کو منایا اور ولایت اور غوثیت اور قطبیت کے مقام کے اوپر پہنچے، اور یہ فقط اس لیے کہ ان کی اولاد میں سے ہیں. تو یہ جون سی ہیں آج گانے بجانے اور کھیل تماشوں اور لڑکیوں یا شرابوں یا ڈسکو ڈانس کے اندر یہ جون سا لگے ہوئے. نہیں، ان لوگوں کی ہرگز کوئی ان کی بخشش یا مغفرت جون سی ہے وہ نہیں ہوگی کہ جی یہ کسی بزرگ کی اولاد سے ہیں. ان کو یہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ ہمارے بزرگوں نے راتوں کو جاگ کے اللہ کو منایا. وہ جو ہزاروں تسبیحاں پڑھتے تھے، درود پاک کی، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، قرآن سمجھتے تھے، قرآن سمجھاتے رہے ساری زندگی. انہوں نے یہ جو محنتیں کی ہیں اپنے اعمال، نیک اعمال کی وجہ سے اللہ سے یہ جو ان سے مقام پایا ہے. تو ان کی اولادوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ سمجھیں کہ فقط کسی بزرگ کی اولاد ہونے کی بنسبت. یہ تو حال نبیوں اور ولیوں کی اولاد کا تھا. جو عام لوگ جو زنا کے اندر، جو شراب کے اندر اور جو گندے کاموں کے اندر ملوث ہیں، کیا وہ بخش دیے جائیں گے؟ نہیں، جب تک ایمان اور نیک صالح اعمال نہیں ہوں گے. کسی بزرگ کی اولاد ہونے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے والد جون سے یہ 5 وقت کے نمازی، تہجد گزار، تسبیحاں، قرآن، اللہ کے ولی، اور یہ بندہ بخش دیا جائے گا صرف اس لیے کہ اس بزرگ کی اولاد سے ہے. نہیں، اس کے اپنے اعمال دیکھے جائیں گے کیسے ہیں. اگر اس طرح بخشا جاتا تو پھر جون سی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پہلے بخش دیا جاتا. وہ کوئی اللہ کے ولی، غوث کتب، ابدال کلندر نہیں تھے، بلکہ وقت کے نبی تھے اور جلیل القدر نبی تھے جون سے. تو بہرحال آگے آیت نمبر 47 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 47 کے اندر، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. آیت نمبر 47 کے اندر کہ نوح نے عرض کی کہ اے میرے رب، بے شک میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے. یعنی آپ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ایمان رکھتا ہے، تو آپ نے کہا کہ مولا کریم یہ میرے اہل سے ہے، کیا میں اس کو کشتی میں سوار کر لوں؟ جبکہ وہ منافق تھا، وہ تو کافر تھا، اسی لیے وہ کشتی میں سوار بھی نہیں ہو سکا.
تو اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آیت نمبر 47، قول رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ نو نے عرض کیا میرے رب بے شک میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور تو میرے پر رحم نہ فرمائے تو میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ تیرا رحم اور کرم ہے کہ تو نے مجھے بتایا، تو نے مجھے یہ علم دیا، یہ ورنہ میرے تو علم میں تھا اس کی حقیقت یہ اس بندے کی یہ کیا کرنے لگا ہوا ہے۔ جو ان سے کہنے کی بات یہ ہے۔ تو بہرحال یہ آیت نمبر 47 جو ہے یہ بذات خود اس کا ترجمہ ہی اپنی تفسیر جو ان سی ہے اس کو بیان کر رہا ہے۔ آیت نمبر 48 کے اندر فرمایا گیا قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم۔ حکم دیا گیا کہ اے نوح کشتی سے اتر جاؤ، یعنی اب وجودی پہاڑ کے اوپر آ کر کشتی ٹھہر گئی جہاں سے بات کا ذکر شروع ہوا تھا۔ کشتی سے اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور ان برکتوں کے ساتھ جو تم پر ہیں اور ان جماعتوں پر ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ جو دنیا تمہارے ساتھ آئی ہے وہ، اور کچھ جماعتیں ہوں گی جنہیں ہم عارضی فائدہ پہنچائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ آیت نمبر 48 جون سی، آیت نمبر 48 اور آگے آیت نمبر 49۔ اچھا بہرحال آیت نمبر 48 کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اے نوح کشتی سے اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور ان برکتوں کے ساتھ جو تم پر برکتیں نازل کی ہیں اللہ نے، اور ان جماعتوں پر ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جنہیں ہم عارضی فائدہ پہنچائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا، دردناک۔ کیونکہ یہ جو ان سا طوفان تھا، اس طوفان کے اندر روئے زمین کی ہر چیز غرق ہو گئی تھی، ہر چیز روئے زمین کے اوپر ہر چیز غرق ہو گئی تھی۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تو نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی سبزہ تھا، نہ کوئی حیوان تھا، اور زندگی بسر کرنے اور کھانے پینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے ان میں سے اس وقت زمین پر کوئی چیز موجود نہ تھی۔ اس لیے اس وقت وہاں حالت یہ تھی کہ بھوک اور پیاس کا ایک خوف تھا، اور یہ پریشانی تھی کہ زندگی کی ضروریات جون سی ہیں، کھانا پینا، درخت، کوئی چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ روئے زمین کی ہر چیز اس طوفان اور اللہ کے عذاب میں غرق ہو گئی تھی۔ تو وہ کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا نو اتر جاؤ جون سے، تو ایک کچھ کشتی سے اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، ان برکتوں کے ساتھ جو تم پر نہ پریشان ہو، تم پر برکتیں ہیں، اللہ کی برکتیں نازل، ہر چیز کا انتظام ہو جائے گا جن سے، ہر چیز کا تو حضرت نوح علیہ السلام اب جب حکم ہوا تو پھر کشتی سے اترے۔ اللہ نے فرمایا تو ان کی اولاد کے علاوہ دوسرے مسلمان، ان کی اولاد جو دوسرے مسلمان کشتی میں تھے، یہ ایک قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ 6 مہینے بعد جب کشتی جودی پہاڑ کے اوپر آ کر اتری ہے، رکی ہے، تو اس وقت تک صرف ان کی اولاد کو چھوڑ کر جتنے اور انسان اس کشتی کے اندر موجود تھے، اس کشتی کے رکتے جب وہ کشتی 6 مہینے کے بعد آ کر وہاں رکی ہے، وہ تمام لوگ اس وقت تک مر چکے ہوئے تھے، تمام لوگ، وہ جو بھی وجہ تھی ان کی عمریں پوری ہو گئیں طوفان کے خوف سے۔ وہ جو ہیبت ناک طوفان تھا جس میں وہ بحری جہاز چل رہا تھا، جس کی ایک ایک موج قرآن کہتا ہے پہاڑ کی مانند چلتی چلی آتی تھی، وہ سارے لوگ مر چکے ہوئے تھے ماں سوائے ان کی اولاد کے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس طوفان کے بعد جو انسان دنیا میں پھیلے
وہ سب اس طوفان کے بعد دنیا میں جتنی آبادی ہوئی اور لوگ پھیلے، یہ سارے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ وہ ایک قرآن کے اندر ایک جگہ آتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نوح اور ان کے اہل کو بڑی تکلیف، یعنی کہ بہت ہیبت ناک اور خوفناک طوفان تھا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے اہل و عیال کو اس سے نجات دی۔ اور آگے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے صرف انہی کی اولاد کو باقی رکھا۔ اب یہ قرآن ہے، اور ہم نے صرف اور صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کو باقی رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس طوفان کے دوران جتنے اور لوگ اس بحری جہاز میں سوار تھے وہ سب فوت ہو چکے تھے، سب مر چکے تھے۔ اور وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، اور بعد میں آنے والوں میں ہم نے اس کا ذکر خیر چھوڑا، سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں۔ اور آیت نمبر 49 اس رکوع کی آخری آیت، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ اب آیت نمبر 49 میں فرما رہا ہے اپنے محبوب کو، تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، سید السادات، جوہر کائنات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے جون سے کہ محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے ساری آپ کو بتائی ہیں۔ کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں، یہ تو دنیا سے نایاب ہو چکی ہوئی تھیں، نایاب ہو چکی ہوئی تھیں یہ باتیں جون سی ہیں۔ نوح علیہ السلام کا ذکر جون سا یہ تو دنیا میں تھا ہی نہیں، لوگ کہیں کہیں حضرت نوح علیہ السلام کے نام کو جانتے تھے۔ محبوب یہ ساری غیب کی باتیں ہیں جو وحی کے ذریعے یا میں نے محبوب آپ کو بتا دی ہیں ساری باتیں کہ یہ ایسے ایسے ہوا تھا۔ یہ جو پچھلے چند رکوعوں سے آپ تفسیر سن رہے ہیں تو یہ ساری باتیں تھی جو ہم نے آپ کو بتا دی۔ اصل مقصد جون سے اس واقعے کا محبوب بتانے کا مقصد دل کو بہلانا نہیں ہے کہ دل کو بہلایا جائے یا ایک قصہ کہانی ایک تاریخ کو بنایا، نہیں، بلکہ محبوب آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی صبر، استقامت ان کو استقامت پر آپ کو آگاہ کرنا تھا کہ آپ کو بتائیں کہ محبوب آپ سے پہلے ایسے نبی گزرے ہیں جنہوں نے صبر اور استقامت کا حق ادا کر دیا اللہ کے حکم کے سامنے، تاکہ محبوب یہ جو کافر یہود نصارہ اور کافر لوگ کفار مکہ آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں آپ بھی اس کے اوپر صبر کر سکیں۔ یہ قصہ آپ کو اس لیے بتایا گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، یا نبیوں کے قصے ہم آپ کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے صبر اور استقامت سے کام لیا، محبوب آپ نے بھی صبر اور استقامت سے کام لینے، مگر اس واقعے کے اندر ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، اخیر پر فتح ایمان والوں کی ہوئی اور وہی نجات یافتہ تھے، بچنے والے تھے، جنتی تھے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر پورا اترنے والے تھے۔ محبوب جیسے وہاں ہوا ایسے ہی یہاں پر بھی جو آپ کے نافرمان ہیں وہ بھی ذلیل و خوار ہوں گے، اور کامیابی جو سی ہے وہ صرف اور صرف آپ کے قدم چومے گی اور آپ کے غلاموں کے قدم چومے گی۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ واقعات من جملہ غیب کی خبریں جن سی ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، جن کو اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ فَاصْبِرْ، پس صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک نیک انجام متقین کے لیے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔